سعد کو جاتا دیکھ کر پری جلدی سے اپنی چادر اور پرس لے کر اس کی طرف بڑھی اور گاڑی میں بیٹھتے سعد کے ساتھ جلدی سے بیٹھ کر بولی، تم کہیں جا رہے ہو؟ مجھے بھی مارکیٹ تک ڈراپ کر دینا۔ سعد اس کی بات پر اسے دیکھتا رہ گیا تو پری جھنجھلا کر بولی، کیا ہے، اب چلو بھی۔ پری کے کہنے پر سعد نے گاڑی آگے بڑھا دی اور پری کو مارکیٹ میں اتار کر آگے بڑھ گیا تو پری نے جلدی سے رکشے میں بیٹھ کر سعد کی گاڑی کے پیچھے چلنے کا کہا اور اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ سعد کی گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے جا رکی اور وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پری بھی اس کے تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تو وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ رہا تھا جس پر سامنے ایک اسٹائلش سی لڑکی بیٹھی تھی اور سعد کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی، جس پر پری کا دل چاہا اس کی آنکھیں نکال لے، پر تبھی چہرہ ڈھک کر ان کے پیچھے والی ٹیبل پر جا بیٹھی، جہاں سے اس لڑکی کا چہرہ اور سعد کے بیچ نظر آ رہی تھی۔ پری بآسانی ان کی باتیں سن سکتی تھی، جہاں وہ لڑکی جس کا نام شاید نہیں یقیناً ثنایا تھا، سعد سے کہہ رہی تھی، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ یہاں آنے کا مقصد؟ اب کے سعد نے کہا، سعد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم جب اچانک پاکستان شفٹ ہو گئے تو پتہ ہے میں کتنا بے چین ہو گئی تھی، اور پھر جب مجھے تمہاری شادی کا پتہ چلا تو میں شاک ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا روئی، تمہیں کال بھی کی تھی۔ سعد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور مجھے پتہ ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا، بولو نا سعد۔ ثنایا اب سعد کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی، اور پری کو جیسے امید تھی کہ وہ کہہ دے گا کہ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، لیکن اس نے جو کہا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بھی تمہیں اس عرصے میں بہت مس کیا، اور میری شادی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ سعد ثنایا کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، اور پری بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے اس کا مان توڑے گا۔ پری خود میں کچھ سننے کی تاب نہ رکھتے ہوئے اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سعد اب کہہ رہا تھا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ بولا، پر افسوس ثنایا، میں یہ سب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور تم شاید پاگل ہو چکی ہو جس نے ہماری دوستی کو یہ رنگ دیا۔ بہتر ہوگا تم اپنا علاج کرواؤ۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اگر ہونی ہو تو کچھ نہ کر کے بھی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہونی ہو تو سب کچھ کر کے بھی نہیں ہوتی، اور میں تمہارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہوں۔ اس لیے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ نہ تو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی تم سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو اور واپس چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر سعد ایک آخری نظر پتھر بنی ثنایا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جب پھپھو نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ واہ ثمینہ، تمہارے ہاتھ میں تو سچ میں بہت ذائقہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری بہو کے کیسا کھانا بناتی ہے۔ پھپھو کے کہنے پر سب نے فجر کی طرف دیکھا، جس نے اس بات پر تھوک نکلا تھا، ہاں دیکھیے گا، میری بہو بھی اچھا کھانا ہی بنائے گی۔
سمینہ بیگم کی اس طرح سائڈ لینے پر فجر نے تشکر امیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، کل رات کا کھانا ہم تمہاری بہو کے ہاتھ کا ہی کھائیں گے۔ پھپھو کے فیصلہ کن انداز میں کہنے پر فجر نے منہ میں ڈالا نوالا بمشکل نکلا، جبکہ ان کی بات پر سمینہ بیگم نے کہا، لیکن آپا ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ سمینہ بیگم کے یہ کہنے پر فجر کو تھوڑا سکون ہوا کہ شاید یہ کچھ کر دیں، لیکن اس کی یہ خوش فہمی پھپھو کی اگلی بات پر اڑن چھو ہو گئی۔ ارے بھائی، تو میں کون سا روز کھانا بنوانے کا کہہ رہی ہوں، بس کل رات کے کھانے کا ہی تو کہا ہے، اور بعد میں اگر یہ بناتی بھی ہے تو میں نے کون سا یہاں ہونا ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا، کل کا کھانا تو فجر ہی بنائے گی۔ پھپھو کے کہنے پر فجر نے عالیان کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، جو لب دبائے اپنے مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر کو اسے دیکھ کر شدید غصہ آیا اور اس نے دل میں سوچا، بہت ہنسی آ رہی ہے نا اسے، جب میں گندا کھانا بناؤں گی نا تو اس کی بےعزتی ہوگی، پھر دیکھوں گی کیسے دانت نکالتا ہے۔ فجر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی اور بے فکر ہو کر کھانا کھانے لگی۔ پری گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اب تک بے یقین تھی کہ جو اس نے سنا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے۔ کیسے اس نے کہہ دیا کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ہچکیوں کو روکتی خود سے سوال کر رہی تھی، کیا وہ سچ میں ہمیشہ سے اس سے محبت کرتا تھا؟ تو پھر مجھ سے کیوں زبردستی کی؟ یا پھر شاید میری بے رخی کی وجہ سے؟ مختلف باتیں سوچتے سوچتے اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس وقت اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ ہر جگہ آگ لگا دے، تو کبھی دل کہتا کہ اس دشمن جاں سے جا کر پوچھے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ مختلف باتیں سوچتے سوچتے اس نے ایک دم چونک کر اپنا سر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی خود سے بولی، میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، میری بلا سے جو مرضی کرتا پھرے، مجھے کیا؟ خود سے کہتی وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واش روم میں جا کر اس نے منہ دھویا اور خود کو مزید کچھ سوچنے اور رونے سے روکنے کے لیے کچن میں جا کر ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد فجر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جویلری سے آزادی حاصل کرنے لگی۔ اور جویلری اتارتے اتارتے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، لپسٹک پر پڑی، اور اسے پھر سے عالیان پر غصہ آنے لگا۔ اور اس کے غصے کو مزید آگ تب لگی جب عالیان اپنا کوٹ اتارتا کمرے میں داخل ہوا اور کوٹ صوفے پر پھینک کر فجر کی طرف بڑھا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا ہوا مخمور سا بولا، آج تو تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ مجھے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب فجر اس کے ہاتھ جھٹکتی اس کی طرف مڑی اور بولی، اچھا، اور حسن دیکھا نہیں تم نے اور پاگل ہو گئے؟
مجھ پر تو بڑی پابندیاں لگانی آتی ہیں تمہیں، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں، تمہاری بزنس میٹنگز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ عالیان کی شرٹ پر لگے لپسٹک کے نشان والی جگہ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں لیتے ہوئے وہ بری طرح چیخی تھی، جبکہ اس کی بات کے رد عمل میں عالیان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے اور وہ بھی چیخا تھا۔ فجر، ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی ہوا میں بلند ہوا تھا، جسے اس نے مٹھی کی شکل دے کر واپس پہلو میں گرا لیا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر فجر کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا اور وہ بہت ضبط سے بولی تھی، رک کیوں گئے ہو؟ مارو نا، ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی بھڑاس مجھ پر ہی نکالو۔ جبکہ فجر کی بات پر اپنی شرٹ پر لگے نشان کو دیکھتے ہوئے عالیان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فجر کو کندھوں سے پکڑ کر بولا، دیکھو فجر، مجھے نہیں پتا کہ یہ نشان میری شرٹ پر کیسے آیا، بٹ آئی سویئر میں تمہارے ساتھ لائل ہوں، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سمجھانے والے انداز میں عالیان کے کہنے پر فجر نے عالیان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے اور بولی، بھروسہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، میں اگر شاہ کا نام بھی تمہارے سامنے لے دوں تو تم ہمیشہ مجھے سزا دیتے ہو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، تم نے زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے، میں نے کوئی تمہاری محبت میں پاگل ہو کر تم سے نکاح نہیں کیا تھا، جو بے وفائی کا ٹیگ لگا دیا تم نے اور مجھے سزا دی۔ آج معاملہ فجر کی کورٹ میں تھا، اس لیے وہ اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر دینا چاہتی تھی۔ اگر خوشی سے نکاح نہیں کیا تھا تو شادی کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، اور میں نے چاہے زبردستی ہی صحیح نکاح تو کیا تھا تم سے، اس لیے بے وفائی تو تم نے کی تھی۔ اگر میں نے بے وفائی کی تھی تو مجھے سزا دی تھی تم نے، اب تم نے بے وفائی کی ہے تو خود کو کیا سزا دو گے؟ عالیان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اسے خود کو سزا دینے کا کہہ رہی تھی، جس پر عالیان بولا، میں نے بے وفائی نہیں کی تو ثابت کرو نا، اور جب تک ثابت نہیں کر دیتے تم تو عالیان شاہ جو دوسروں کو سزا دیتے ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنی ہی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر تم نے یہ سزا قبول نہ کی تو بے وفائی ثابت ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر میں نے بھی ثابت کر کے نہ دکھایا نا تو میں بھی عالیان شاہ فجر کا شوہر نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے رکا اور آنکھ دبا کر بولا، ویسے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تم نے ہی مجھے پھنسانے کے لیے یہ کیا ہو۔ عالیان کی شرارت سے بولنے پر فجر غصے میں پیر پٹک کر بولی، ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے مجھ پر، زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر فجر واش روم میں گھس گئی اور ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ پری کھانا بنانے میں کچن میں مصروف تھی جب سعد کا فون آیا۔ اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگایا تو سعد بولا، پری کہاں ہو؟ میں تمہیں مارکیٹ پک کرنے آیا ہوں۔ میں گھر آ گئی ہوں۔ اتنی جلدی؟ سعد نے پری کی بات پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، جس چیز کی تلاش میں گئی تھی وہ نہیں ملی تو
تو میں واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ رہا ہوں، سعد نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پری اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سعد بھی آ گیا۔ پری نے سعد اور فائزہ بیگم کو کھانا سرو کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو فائزہ بیگم نے پری سے پوچھا، پری تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے پھوپھو، آپ کھائیں۔ یہ کہہ کر پری اپنے کمرے میں گئی اور چینج کر کے لیٹ گئی اور ایک بار پھر آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور سعد کمرے میں سونے کے لیے آ گیا۔ پری سعد کو دیکھ کر سوتا بن گئی۔ جب پری کو یقین ہو گیا کہ سعد سو گیا ہے، پری اٹھ کے بیٹھ گئی اور غور سے سعد کے چہرے کو دیکھنے لگی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سعد کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا اور پھر دل کے کچھ کہنے پر ایک دم سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سعد بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو پری کو وہ وقت یاد آیا جب وہ سعد سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے والی تھی۔ اپنی آواز کو روکنے کے لیے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کمبل میں منہ دے کر رونے لگی، شاید اپنی آج کی بے بسی پر یا ماضی کی بے وقوفیوں پر، یا پھر شاید اسے خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ عالیان نے فجر سے شرط تو لگا لی تھی، لیکن اب اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کیسے ثابت کرے۔ اسی بے چینی میں صبح کے 4:30 بجے اس کی آنکھ کھلی اور پھر تو جیسے نیند کہیں غائب ہی ہو گئی تھی۔ تو عالیان نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر سے اس نشان کے بارے میں سوچنے لگا، اور پھر جب کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا اور نیند بھی نہ آئی تو وہ جھنجھلا کر صوفے پر سوئی ہوئی فجر کو بغیر ہاتھ لگائے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فجر، فجر اٹھو۔ عالیان کی آواز پر فجر تھوڑا سا کسمسائی اور پھر سے سو گئی، لیکن جب عالیان نے فجر کے کان میں زور سے بولا، فجر، تو فجر نے ہڑبڑا کر مندی مندی آنکھیں کھولی اور ایک نظر کلاک اور ایک نظر عالیان کو دیکھ کر بولی، کیا مسئلہ ہے عالیان؟ اب تم نے مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دینا۔ کیوں صبح صبح میرا جینا حرام کر رہے ہو؟ چڑ کر کہتی فجر پھر سے کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ فجر، میں بور ہو رہا ہوں۔ اٹھو۔ ہاں تو بور ہو رہے ہو تو میں تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کروں؟ پلیز مجھے سونے دو اور خود بھی سو جاؤ۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی نا، اب کے عالیان مظلومیت سے بولا۔ لیکن مجھے تو آ رہی ہے نا، اب کے فجر یہ کہتے ہوئے رونے والی ہو گئی اور یہ کہہ کر پھر سے الٹی ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جس سے وہ آدھی صوفے پر تھی اور آدھی نیچے۔ عالیان اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر جا کر بیڈ پر سو جاؤ۔ میں کیوں تمہارے ساتھ سوؤں؟ اپنی سزا بھول گئے ہو کیا؟ نیند میں بھی وہ اسے سزا یاد دلانا نہیں بھولی تھی۔ نہیں بھولا یار، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں نہیں آؤں گا۔ پکا؟ پکا۔ عالیان کے یقین دلانے پر
فجر آلیان سے ٹکراتی گرتی پڑتی بیڈ تک گئی اور بیڈ پر گر کر میں مدہوش ہو گئی، جبکہ آلیان وہیں صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور ہنستے ہوئے سوچنے لگا، اب بھی تو میڈم مجھ سے خود ٹکرائی ہیں اور ویسے بڑی مجھے سزائیں یاد کروا رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا اور ایک بار پھر فجر کے سر پر سوار ہو گیا۔ فجر اٹھو، بات سنو میری۔ آلیان کے اسے پکارنے پر فجر نے کھینچ کر ساتھ پڑا کوشن اسے دے مارا اور چیخی، آلیان دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اگر تم نے مجھے اٹھایا نا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ تمیز ہی نہیں ہے شوہر سے بات کرنے کی، تم بس تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فجر کے غصے سے چیخنے پر آلیان بڑبڑاتا ہوا ایکسائٹمنٹ سے صوفے پر جا کر سو گیا، کیونکہ وہ شرط جو جیتنے والا تھا۔